قد عظمت فللأمجاد بانيها، ومن يسعى إلى العليا تهاب. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وبفضل بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. فقال: يا رسول الله، ما الإثم؟ قال: إذا حاك في صدرك شيء فدعه. نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه. بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر. اے عاشقان حسن جمالی محمدی، صلو علی محمد و آلی محمدی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. چونکہ ہمارے دو محترم تبلیغی بھائی جو گزشتہ ہفتہ یہیں تھے، آج مجھے نظر آ رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ ان کو بھی کچھ سمجھ میں آئے، اس لیے آج اردو میں تقریر کریں گے انشاءاللہ. اردو تو آتی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان حضرات کے لیے، تاکہ ان کو بھی کچھ سمجھ آ جائے. دعا فرمائے اللہ پاک کہنے کی اور عمل کرنے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے. تو عزیزان گرامی، میرے دوستو، محترم بھائیو اور ساتھیو، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس اسلامی ملک میں، پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، اللہ کے فضل کرم سے دعوت و تبلیغ کا کام اللہ نے انہی کے حصے میں رکھی ہے. پوری دنیا میں جہاں جہاں آپ کو تبلیغ کا کام ہوتا نظر آ رہا ہے، ایک معلومات کے مطابق 200 ملکوں میں صرف تبلیغی اجتماعات ہوتے ہیں، پورے 200 ملکوں میں. تو ان سب کی سربراہی الحمدللہ اسی پاکستان کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ اس جماعت کا بنیادی 1921 یا 1920 کے دوران
حضرت مولانا الیاس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی تھی، اور سب سے پہلا جو اجتماع ہوا تھا 1940 میں، اس کے اندر 25,000 لوگوں نے شرکت کی تھی۔ تو الحمدللہ وہی سلسلہ قریہ قریہ، شہر شہر، جنگلوں تک پہنچ چکا ہے، بر اعظموں تک پہنچ چکا ہے، اور پوری دنیا میں یہ حرکت، یہ نقل و حرکت ہو رہی ہے۔ تو الحمدللہ اس کی وجہ سے بہت فائدہ ہوا ہے۔ اگر خدا نخواستہ یہ کام شروع نہ ہوا ہوتا تو آج دنیا کچھ عجیب حالت میں ہوتی۔ یقین کیجئے اس کام کی برکت کی وجہ سے الحمدللہ ہمیں اور آپ کو جو کچھ نظر آتا ہے وہ اسی کے اثرات ہیں الحمدللہ۔ تو بہرحال جتنی دعائیں کی جائے اس جماعت کے لیے، اور اس کے لیے جتنی کوشش کی جائے، خود بھی ساتھ دیا جائے، تو یہ انشاءاللہ رائے گاں نہیں جائے گی۔ اللہ پاک انشاءاللہ اس کا بدلہ دنیا و آخرت میں ہمیں عطا فرمائیں گے۔ تو قرآن نے مختلف جگہوں پر اس جماعت کے بارے میں، یعنی اب ہمیں شریعت حکم دیتی ہے کہ لازم ہم یعنی کہ اس کام کو اپنا کام سمجھیں، کیونکہ ہم سب اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ایک زنجیر، جو ایک زبردست مطلب یہ کہ ایک سلسلہ چلا پیغمبروں کا، انبیاء کرام کا، تو وہ تو سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک آ کر بالکل رک گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ انبیاء کے جو وارث ہوتے ہیں وہ بے شک علماء ہوتے ہیں۔ جو کام بنی اسرائیل اور آج تک جتنے انبیاء کے ذمہ داری تھی وہ میری امت ہی کرے گی، میری امت کے افراد وہ کام کریں گے۔ لہذا اگر ہم اس کام میں لگیں گے، اس کام کو کریں گے، تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے وہ اپنی وراثت جو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملی تھی اسے ہم نے اپنایا۔ اگر ہم نے یہ کام خدا نخواستہ چھوڑ دیا، اگر ہم نے اس کام میں خود کو یعنی منسلک نہیں کیا، تو یقیناً اس کے لیے ہمیں خود بھی نقصان اٹھانا پڑے گا، اور معاشرے کے لیے بھی یہ چیز نقصان دہ ہوگی، کیونکہ ہماری وجہ سے ہمیں جب نقصان ہوگا تو ہماری وجہ سے معاشرے کو بھی نقصان ہوگا۔ لہذا ہر شخص کو چاہیے کہ وہ خود کو اس کام کے لیے ذہنی طور پر تیار رکھے، کیونکہ یہ نبوت والی کام ہے، یہ اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو یہ کام عنایت فرماتا ہے۔ یہ ان سعادت بزور بازو نہیں اس کا نہ بخشت خدائی بخشیں گا، تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو قرآن کی طرف آتے ہیں، قرآن ہمیں اس متعلق کیا رہنمائی فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، رب کائنات فرما رہے ہیں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تمہارے اندر ایک جماعت ہونی چاہیے، ایسا ایک گروپ ہونا چاہیے، ایسی ایک جماعت ہونی چاہیے جس کا کام ہی یہی ہو کہ وہ لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دے، لوگوں کو برائیوں سے بچائے، لوگوں کو نیک کام کی طرف بلائے، لوگوں کو برے کاموں سے روکے۔ ایسی ایک جماعت تمہارے اندر ہونی چاہیے، اور وہ جماعت جو تمہارے اندر ہوگی اس کو سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہ کامیاب جماعت ہوگی۔
رب کائنات اس جماعت کو کامیاب فرما رہے ہیں جس جماعت کا کام یہی ہو کہ وہ لوگوں کی اصلاح کے لیے نکلے، لوگوں کی فکر ان پر سوار ہو، اپنی اصلاح کرے اور لوگوں کی اصلاح کی فکر کرے، خود کو بھی جہنم سے بچائے، لوگوں کو بھی بچائے، خود بھی جنت میں جانے والا بن جائے، لوگوں کو بھی جنت تک پہنچانے والا بن جائے۔ لہذا اس طرح کا ایک گروپ تمہارے اندر ہونی چاہیے، ایک جماعت ہونی چاہیے۔ تو رب کائنات ولتکن کا لفظ استعمال فرما رہے ہیں، ولتکن منکم امہ، ایک جماعت اس طرح ہونی چاہیے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ جماعت اللہ نے ہمارے ملک کی سعادت میں رکھی، یہ ایک امتیازی شان ہے۔ یقین کیجئے یہ ایک بہت بڑی شان ہے کہ رب کائنات نے مرکزیت ہمیں عطا فرمائی، رب کائنات نے ہمیں سربراہی عطا فرمائی۔ اگر ہم اس کی قدر کریں گے تو انشاءاللہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی نعمت ہو، اس کا شکر ادا کریں گے تو اللہ راضی ہوں گے، ناشکری کریں گے تو اللہ پاک ناراض ہوں گے۔ لہذا رب نے ہمیں فرما دیا کہ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ ایک جماعت تمہارے اندر ہونی چاہیے اور وہ کامیاب جماعت ہوگی۔ تو الحمدللہ وہ جماعت اللہ نے جو ہمیں دے رکھی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس جماعت کی قدر کریں۔ بہت افسوس ہوتا ہے کبھی کبھی اسی پاکستان کے اندر کچھ ایسے علاقے جہاں سے آتے ہیں تبلیغی جماعت پر حملہ کر دیا، تبلیغی جماعت کو مارا، لہو لہان کر دیا۔ ابھی پچھلے دنوں اسی پاکستان کے اندر ہاتھ توڑ دیے، پاؤں توڑ دیے، عجیب قسم کے لوگ۔ یعنی ایک جماعت جو اللہ کی دین کے لیے نکلی ہے، قال اللہ و قال رسول کو پھیلانے کے لیے نکلی ہے، تیرے اندر اتنی جرأت، اتنی ہمت، کس قسم کے انسان ہو؟ تیرے اندر دل ہے یا سن؟ کیسے انسان ہو؟ کس طرح تمہارے ہاتھ مارنے کے لیے اٹھے؟ کیسے تم نے یہ قدم اٹھایا؟ عجیب قسم کے لوگ ہیں دنیا میں۔ خدا کی قسم ان کو ذلت ہی ملے گی اور ذلت دنیا و آخرت میں ان کی نصیب میں ہوگی، یقین کیجئے۔ کیونکہ اگر آپ اس دور میں بھی اس طرح کی جماعتوں پر حملہ کریں گے تو یہ بہت بڑی غلط بات ہے۔ لیکن اس جماعت کے ساتھ یہ چیز شروع سے ہی منسلک ہے۔ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں تشریف لے گئے تو کتنا درد بھرا واقعہ، خدا کی قسم دشمن بھی وہ واقعہ پڑھے آپ دید ہو جائے، دشمن بھی پڑھے تو وہ رونے لگ جائے۔ کس طرح ان طائف کے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رویہ کیا، کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے مارا، اپنے بچوں سے کہا، لڑکوں سے کہا، اوباشوں سے کہا کہ ان پر پتھر برساؤ۔ حضرت زید فرماتے لہو لہان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک خون سے لہو لہان ہو گئے، چلنا مشکل ہو گیا، چلنا یعنی کہ دوبارہ ہو گیا۔ آپ علیہ السلام ایک قید کے اندر چلے گئے، اس طرح حضور کو نقصان پہنچایا، اس طرح اللہ کے حبیب کو مارا۔ لیکن فرشتے آ گئے، حکم کیجئے دو پہاڑوں کو ملا لیں، حکم کیجئے نیست و نابود کر دیں، حکم کیجئے صرف زبان ہلائیے، ہونٹ مبارک ہلائیے، اسی وقت ان کو سرما بنا دیں۔ لیکن فرمایا نہیں، مجھے امید ہے کہ انہی کے نسل سے اللہ دین کا کام لیں گے، انہی کے نسل سے۔ پھر دعا فرمایا یا اللہ میری ضعف پر، میری کمزوری پر یا اللہ رحم فرمائیے، اگر آپ ناراض نہیں مجھ سے تو میں خوش ہوں کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، میں خوش ہوں اس سے۔ تو یقین کیجئے کچھ عرصہ بعد یہی طائف والے سارے مسلمان ہو گئے، طائف میں اسلام پھیلا، دین پھیلا۔ کیسے یعنی کہ وہاں کا یعنی کایا پلٹ گیا، کس طرح ان میں انقلاب آیا، وہ کس طرح یعنی بت پرستی اور شرک سے منحرف ہو گئے اور انہوں نے توبہ طائب کی اور ایک ہی اللہ کو ماننے والے موحد بن گئے، توحید والے بن گئے، اور اللہ نے وہاں ان سے کتنا دین کا کام لیا۔
لیکن اس دور میں اگر ہم خود کو مسلمان سمجھ کر صرف مسلکی بنیادوں پر، صرف اور صرف فرقہ واری بنیادوں پر، صرف اور صرف فرقہ پرستی بنیادوں پر اگر اس جماعت کے ساتھ ظلم کریں گے تو خدا کی قسم اللہ کی عذاب کو دعوت دینے کے ہی مترادف ہوگا۔ تو قرآن کہتا ہے تم میں ہونا چاہیے، بلکہ قرآن کہتا ہے تمہیں انسانیت کی خدمت کے لیے ہی نکالا گیا ہے۔ امت محمدیہ کا مقصد ہی یہی ہے۔ ان میں اب کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جتنے نبی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک بس وہی انبیاء تھے، کم و بیش 1,24,000 انبیاء۔ نبی کے بعد جتنے بھی آئے وہ سارے جھوٹے تھے، سارے جعلی تھے۔ قیامت تک جو آئیں گے جھوٹے ہی ہوں گے، جعلی ہوں گے، اوریجنل کوئی نہیں ہوگا۔ مرزا غلام احمد قادیانی آیا، ایک نمبر جعلی، انگریز کا خود ساختہ، انگریز نے اس کو کاشت کیا تھا، انگریز نے اس کو نبی بنایا، پہلے اس کو بلایا، اس کے ساتھ میٹنگ کیا، اس کو تحفظات دیے، اس کے ساتھ وعدے کیے گئے، اس کو بہت سب کچھ دیا گیا، پیسوں کا اس کے سامنے مطلب یہ کہ پیسوں کے انبار لگائے گئے، دنیا، جاہ، دولت، عزت، شہرت، سب کچھ اس کو دیا گیا۔ تجھ سے بس ایک کام لینا ہے کہ تو نبی بن جا۔ تجھے ہم نبی بنانا چاہتے ہیں، نبی بن جا، لوگ ہم دیں گے، مرید ہم دیں گے، امتی ہم دیں گے، سب کچھ تجھے ہم فراہم کریں گے، سب کچھ تجھے ہم دیں گے۔ اور انہوں نے دیا بھی، سب کچھ دیا، کچھ کمی نہیں چھوڑی۔ انگریز نے پوری اپنی طاقت قوت اس پر لگا دی، نتیجہ کیا نکلا؟ وہ ایک جھوٹا نبی لوگوں میں مطلب یہ کہ ایک نئے روپ کے ساتھ، نئے نبوت کے ساتھ، نئے دین کے ساتھ، نئے مسلک کے ساتھ، نئی جماعت کے ساتھ لوگوں میں ابھرا۔ آج تک اس کے چاہنے والے ہیں، ہزار نہیں لاکھوں کی تعداد میں ہیں، لیکن الحمدللہ اسی پاکستان کے اسمبلی نے، پارلیمنٹ نے علماء کی محنت کی برکات سے مفتی محمود رحمت اللہ علیہ اور دیگر علماء کرام اور دیگر نیک لوگ، حتیٰ کہ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو جب وہ دستخط کر رہے تھے انہوں نے فرمایا یہ دستخط دراصل میں اپنی زندگی کا کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ مجھے یہ لوگ چھوڑیں گے نہیں، اور وہی ہوا ان کے ساتھ، لیکن انہوں نے دستخط کر کے دیا اور اس جماعت کو کالعدم قرار دیا، اس جماعت کو غلط قرار دیا، ان کی ساری کاوشوں کو غلط قرار دیا اور ان پر پابندی لگائی کہ اپنی مسجد نہیں بنا سکتے، اذان نہیں دے سکتے، تبلیغی کام نہیں کر سکتے، لیکن اندر بڑے بڑے گھسے ہوئے ہیں، کوشش تو ان کی جاری ہے، طاقت قوت عہدہ ان کے ہاتھوں میں اب بھی ہے، اپنی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، ہار ماننے والے نہیں ہیں، کیونکہ آج بھی ان کو اسرائیل اور لندن سے سرپرستیاں مل رہی ہیں، آج بھی ان کو فنڈنگ ہوتی ہے، آج بھی ان کو تحفظات وہیں سے مل رہے ہیں۔ انہوں نے کیوں اس کو بنایا؟ تاکہ مسلمان تقسیم ہو جائیں، تاکہ ہندوستان تقسیم ہو جائے، ایشیا تقسیم ہو جائے، لوگوں کے ذہنوں میں جو علماء کی قدر ہے وہ تقسیم ہو جائے، دین کی قدر، محمد عربی کی قدر، اسلام کی قدر، قرآن کی قدر اور دینداروں کی قدر، یہ سب کچھ یعنی ہم اسے تتر بتر کرنا چاہتے ہیں۔ اور انہوں نے کیا، باقاعدہ غلام احمد قادیانی نے فتویٰ جاری کیا کہ جہاد اسلام میں حرام ہے، انگریز کے خلاف جہاد کرنا حرام ہے۔ وہ باقاعدہ اسے چونکہ سرکاری طور پر بڑی مطلب یہ کہ اس کو بہت تقویت دی گئی تھی تو لوگ دب دب کے اس کی باتوں میں آ رہے تھے، لوگ جب میں غفیر کے ساتھ اس کی طرف آ رہے تھے، کیونکہ حکومت جب ساتھ دے اور پھر پیسہ چلایا جائے اور لالچیں دی جائیں اور لوگوں میں یہ چیزیں تقسیم کی جائے تو صاف ظاہر ہے۔ آج کل تو آپ کو پتہ ہے پیسے کے لیے، لڑکی کے لیے، عہدوں کے لیے، بیرون ملک جانے کے لیے اور معمولی دنیا کے فوائد کے لیے، معمولی مطلب یہ کہ فائدوں کے لیے لوگ اپنا سب کچھ بیچ ڈالتے ہیں۔ لوگوں میں تو یہی ہے خرابی ہے کہ وہ اپنی ایمان کی قدر نہیں سمجھتے، اپنی ایمان کی عزت و احترام نہیں سمجھتے، تو نتیجہ کیا نکلا؟
خدا کی قسم یہ رونے کی بات ہے کہ ہمارے ہی ایشیا کے اندر لوگوں کی ایک بڑی تعداد قادیانی ہو گئی، بڑی تعداد۔ صرف یہ نہیں کہ قادیانی، اور بھی بہت سارے فرقے، بہت سارے جو اپنی جھوٹی نبوت کے ساتھ، اپنی مطلب یہ کہ غلط نظریات کے ساتھ لوگوں پر مسلط ہوئے ہیں، اور لوگ تقسیم در تقسیم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ان چیزوں کی روک تھام کون کرے گا؟ ان تک کون پیغام پہنچائے گا؟ کون ان کی عقل میں یہ بات ڈالے گا کہ آپ غلط راستے پہ چل پڑے ہو؟ ہم اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اور آپ اس طرف نہیں آئیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ ہم چاہتے ہیں بھئی دنیا جیسے بھی ہو جائے، ہمیں کیا؟ تو یہ بالکل غلط اور بالکل یعنی کہ یہ اسلامی روح کے خلاف غلط بات ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تم میں ہونی چاہیے ایک جماعت، اور کسی بھی جماعت کو چلانے کے لیے صرف وہی لوگ کافی نہیں ہوتے جو چل رہے ہیں۔ وہ کبھی ان کی ضروریات بھی ہو سکتی ہیں، وہ بیمار بھی ہو سکتے ہیں، موت بھی انسان پر ہے، وہ وفات بھی پا سکتے ہیں اور پا رہے ہیں وفات۔ تو کیا وہی لوگ بس کریں؟ مطلب یہ کہ سب لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہو کہ ہم اس جگہ کو خالی نہیں ہونے دیں گے، اس کام کو کم نہیں ہونے دیں گے، اس ایندھن کو بجھنے نہیں دیں گے، اس فیکٹری کو بند نہیں کریں گے، ہم اس جگہ کو مکمل پر رکھیں گے۔ اس کے لیے ہم سب کو ذہنی طور پر تیار ہونا چاہیے۔ تو قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم کتنی بہترین امت ہو، اے امت محمدی، تیرے لیے اللہ کے الفاظ استعمال فرما رہے ہیں۔ کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، تم خیر امت ہو۔ لفظ خیر کتنی بڑی لفظ ہے، شر کے مقابلے میں خیر آتا ہے، برائی کے مقابلے میں اچائی، شر کے مقابلے میں خیر۔ تم خیر امت ہو، بہترین امت ہو، زبردست امت ہو، اچائیوں والا امت ہو، نیکیوں والا امت ہو۔ کنتم خیر امہ، کیوں تم بہترین امت ہو؟ وجہ کیا ہے؟ اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ خیر الناس من ينفع الناس، حضور نے اس کی تشریح فرمائی، لوگوں میں بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو نفع دیں، لوگوں کو فائدہ دیں، لوگوں کو صحیح راستے پہ لگائیں، لوگوں کو غلط راستوں سے ہٹائیں، لوگوں کو خرابی سے، ناکامی سے، دوزخ جانے والی راہوں سے بچائیں۔ لہذا رب فرما رہے ہیں تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، لوگوں کی فائدہ رسانی کے لیے نکالے گئے ہو۔ تمہارا کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بس دو ہی کام کرنے ہوں گے، لوگوں کو اچائی کی طرف بلاؤ، امر بالمعروف کرو، نیکی کے کاموں کی طرف ان کو حکم دو، ان کو ترغیب دو۔ ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، لوگوں کو حکمت کے ساتھ، بہترین مواعظ حسنہ کے ساتھ، بہترین نصیحتوں کے ساتھ بلاؤ رب کی طرف۔ ادعو الى سبیل ربک، رب کی طرف بلاؤ نرمی کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، لوگوں کو بلاؤ اچھی نصیحتوں کے ساتھ تاکہ لوگ رب کی طرف آئیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھی بات اور کس کی ہو، اس سے بہترین بات اور کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا، اس سے اچھی بہتر بات اور کیا ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیں۔ ممن دعا الی اللہ، دعا الی اللہ، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، دعوت دینا، اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ وعمل صالحا، اور نیک کام کرنا۔
اور یہ کہنا کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، میں شرک سے پاک ہوں، لہذا جب میں خود مسلمان ہوں، شرک سے پاک ہوں، یہ بہترین ایک پیغام میرے پاس ہے، تو میرے اندر ایک غم ہے، ایک درد ہے، ایک لاوا ہے کہ میں اس پروگرام کو، اس اچھی بات کو، اس میسج کو دوسروں تک بھی پہنچاؤں۔ یہ اپنے اندر انسان پیدا کرے کہ میں اچھی چیز دوسروں تک بھی پہنچاؤں، اچھی چیز کو دوسروں تک بھی میں اس کو ان تک یعنی کہ پہنچا کر دم لوں۔ اس سے اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوتے۔ کوئی بھی اچھی چیز ہو دوسروں تک اس کو پہنچانا۔ تو اللہ پاک فرماتی عمل بالمعروف نہی عن المنکر، دو چیزیں تمہارے کرنے کے کام، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ پر تمہیں ایمان ہو، اللہ پر تمہارا ایمان مضبوط ہو، یہ کام تمہیں کرنا ہے۔ لہذا اس کام کے لیے خود کو تیار کریں اور اس کام کے لیے خود کو یعنی مکمل طور پر اللہ کے رضا کے لیے خود کو آمادہ کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے، ایسے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ادا ہو، مکمل ڈرو۔ یہ نہیں کہ بس جلوت میں تو ڈر رہے ہو، خلوت میں کوئی ڈر نہیں۔ لوگوں کے سامنے تو بڑے صوفی بن رہے ہو، تنہائی میں یعنی کوئی خوف خدا نہیں۔ اور مطلب یہ کہ جو خوف ہے، جو ڈر ہے، اس کا حق ادا کرو، جلوت خلوت دونوں میں اللہ سے ڈرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہاری موت نہ آئے مگر جب موت آئے تو اس حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو، تم رب سے راضی ہو، رب تجھ سے راضی۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اس آیت کا مصداق بنو۔ جہاں تیرا موت آئے، چاہے خالی کمرے میں، بند کمرے میں، جنگل غیابان میں، دریا سمندروں میں، کہیں بھی اس حالت میں تیرا موت آئے، موت تجھے اس حالت میں آ کر ملے کہ رب تجھ سے راضی ہو۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کیا تم اس وقت موجود تھے؟ ام کنتم، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب پر موت طاری ہو رہا تھا، جب اس پر مطلب یہ کہ وہ اپنے مرض الموت میں تھے؟ ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت موجود تھے؟ اللہ پاک فرماتے میں موجود تھا، کیونکہ اللہ ہمیشہ موجود ہے، ہر کسی کے ساتھ موجود ہے، جہاں بھی ہو اللہ، ہر کوئی جہاں بھی ہو اللہ اس کے ساتھ موجود ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا میں تو جا رہا ہوں، میرے بعد مجھے بتاؤ کس کی عبادت کرو گے؟ تو بیٹوں نے کہا قالوا نعبد الہک، ہم تیرے الہ کی عبادت کریں گے، تیرے خدا کی، اور اس خدا کی جو تیرے باپ دادا اجداد سب کا خدا تھا، ابراہیم کا خدا تھا، اسماعیل کا خدا تھا، اور سب کا خدا تھا، تو اس خدا کی ہم عبادت کریں گے۔ تو کتنے خوش ہوئے، بے انتہا انہیں خوشی ملی۔ الحمدللہ میں جا رہا ہوں، لیکن میں نے اپنے بیٹوں کو جو رخ دیا صحیح رخ ہے، میں نے بیٹوں کو جس منزل کی طرف لگایا صحیح منزل پر چل رہے ہیں، میں نے ان کو جس نہج پہ لگایا اسی نہج پہ چل رہے ہیں۔ وہ بڑی خوشی کے ساتھ انہوں نے اپنی جان آفرین کر دی اور ان کی موت آئی۔ ہماری حالت کیا ہے؟ ہم مر رہے ہیں اپنے بچوں کو، ہمارے بچے کس حالت میں ہیں؟ ہم کس حالت میں اپنے بچوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کیا ہمارے بچے نماز پڑھ رہے ہیں جب ہم جا رہے ہیں؟ ہمارے بچے دین کے ساتھ منسلک کہ ہم جا رہے ہیں؟
خدا کی قسم دیندار گھرانوں میں آج کل ملحدین پیدا ہو رہے ہیں، بچے دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم دل میں خوش ہیں، ہمارے بچے کالج یونیورسٹی پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتا ان کا ایمان قبض کیا جا چکا ہے۔ وہ دین کے خلاف بکواسات کرتے رہتے ہیں، وہ دین کے خلاف بکتے رہتے ہیں، وہ نہیں مانتے ان چیزوں کو جن چیزوں پر اللہ نے ہمیں انبیاء بیچ کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیچ کر، قرآن بیچ کر، اللہ نے ہم پر جتنا یعنی اپنا دین جو بھیجا وہ سب کے منکر ہو چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بھئی یہ بات عقل میں نہیں آتی کہ مرنے کے بعد پھر زندگی ہوگی، مرنے کے بعد ایک جنت ایک جہنم، یہ باتیں ہماری سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ ان کو تربیت دیا جا چکا۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ سب، لیکن یہ چیزیں ہو رہی ہیں، خدا کی قسم ہو رہی ہیں۔ ہمارے بچے دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم خوش ہیں کہ وہ ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں، اس ڈگری سے کیا فائدہ؟ کیا فائدہ اس ڈگری سے؟ اکبر الہ آبادی نے کیا زبردست کہا، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ یہ حالت ہو گئی۔ کالج پڑھنے سے کوئی منع آپ کو نہیں کرتا، کوئی نہیں کہتا آپ یونیورسٹی نہ پڑھیں، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ میں جھولو، بس ایک سخن بند ہے عاجز کا رہے یاد، خدا کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ ہم تو بھول چکے ہیں، ہم تو بالکل آج کل یعنی جس نے داڑھی رکھی اس پہ ہنستے ہیں، ہم جس نے اپنے پانچے اوپر اٹھائے اس پہ ہم ہنستے ہیں، جو دیندار بنا ہوا ہے اس پہ ہم تمسخریں اڑاتے ہیں، مذاق بناتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جو قرآن نے جو بیان فرمایا کہ ایسے یعنی نیک لوگ ان مسخرہ بازوں کے سامنے گزرتے ہیں تو بڑے عزت سے گزرتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ ان پر ہنستے ہیں اور وہ لوگ ان کی مذاق اڑاتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، رب کائنات فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو جوڑو، اپنی اجتماعیت قائم رکھو۔ خدا کی قسم اگر ہم نے یہ نہ سمجھا تو ہم تباہ ہو جائیں گے، اگر ہم نے اپنی اجتماعیت کو دی تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، مضبوطی سے تام رکھو اللہ کی رسی کو اور تفرقہ بازیاں نہ کرو۔ اللہ کی جو رسی ہے وہ ایک مضبوط رسی ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں دین میں کوئی جبر نہیں، کسی کافر کو آپ مار کے اس کو دمکا کے مسلمان نہ کریں، لا اکراہ فی الدین۔ لیکن اگر کوئی مسلمان ہے اگر وہ دین کا مذاق اڑائے تو اس کے لیے گنجائش نہیں۔ کلمہ پڑھنے کے بعد آپ دین کے خلاف نہیں کر سکتے، اسلام لانے کے بعد آپ پھر دین کے متعلق یعنی اپنی غلط باتیں نہیں کر سکتے، کیونکہ اب آپ مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ تو دنیا کا قانون ہے، آپ پولیس میں جائیں، فوج میں جائیں، ایک دفعہ آپ گئے پھر یہ نہیں کہ آپ آزاد ہو، پھر آپ کو انہی کے مطابق چلنا پڑے گا۔ آپ نہیں کہہ سکتے میں اتنا پریڈ نہیں کر سکتا، میں اتنا دوڑ نہیں سکتا، میں اتنا محنت نہیں کر سکتا، میں فجر کے وقت اٹھ نہیں سکتا، میں رات کو مطلب دیر تک جاگ نہیں سکتا، یا میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گا، یہ دال ہے مجھے پسند نہیں ہے، میں تو بغیلے کھانے والا بندہ ہوں، بغیلہ کھاؤں گا۔ نہیں چلے گی آپ کی وہاں پابند ہوگے، کیونکہ آپ کو نہیں کہا کہ آپ فوج میں جائیں، آپ سے نہیں کہا گیا زبردستی آپ پولیس میں بھرتی ہو جائیں، لیکن جب آپ ہوئے ہیں تو ان کا قانون آپ پہ چلے گا۔ جب آپ اسلام میں آئیں تو اسلامی قانون آپ پہ نافذ ہوگا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں قد تبین الرشد من الغی، ایک طرف رشد ہے ہدایت ہے، دوسری طرف غی گمراہی اور بربادیاں ہیں، دونوں میں واضح فرق ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، دو الگ الگ نظریات ہیں۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، اگر آپ طاغوت کو، گمراہی کو، سرکشی کو لات ماریں گے اور اللہ پر ایمان لائیں گے تو آپ کامیاب ہوں گے۔
آپ کو کامیابی ملے گی. فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تب آپ نے سمجھو اس رسی کو مضبوطی سے تاما، لن انفصام لها، جو کبھی ٹوٹے گی نہیں. یاد رکھیں جب آپ کسی کشتی میں سفر کر رہے ہوں اور آپ سے کہا جائے بھئی موج آ رہے ہیں، موج در موج آ رہے ہیں، لہذا آپ خود کو تام کے رکھیں. یہ نہیں کہ آپ بے فکر ہو کر ایسے بیٹھے ہوئے، پکڑ کے رکھیں. موج آ رہی، بس یہاں سے کود گئے پانی میں، خلاص مر گئے. لہذا خود کو رکھیں. یہ وہ نہیں ہے بڑے بڑے شپ نہیں ہے کہ اس میں آپ کے لیے تحفظات ہے. تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ پھر مضبوطی سے یعنی کہ اس کو پکڑنا پڑے گا. تو اس دور کے اندر لوگوں کے اندر جو شیطانی اور خرافات سے بھرا ہوا دور، جہاں حرص، لالچ سب کچھ موجود ہے، تو وہاں پر اگر آپ خود کو نہیں پکڑیں گے، بے فکر رکھیں گے، تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ کو کوئی بھی کبھی بھی اچھال کے باہر پھینک دے گا، کوئی بھی موج آپ کو اپنی طرف لے جائے گا. لہذا پکڑ کے رکھیں. اور اس پکڑنے کو اللہ نے فرمایا لن انفصام لها، کبھی ٹوٹے گا نہیں، آپ سے چھوڑے گا نہیں. جتنا بھی موج ہو، جتنا بھی خطرناک ہو، کبھی آپ کا ہاتھ چھوٹے گا نہیں، آپ دریا میں گریں گے نہیں، یہ گارنٹی ہے. لہذا اگر ہم بے فکر ہو جائیں، بھئی ہمیں کیا، صحیح ہے نا، ہمیں کیا لینا دینا، تو پھر یہ غلط بات ہوگی. لہذا یہ کبھی نہ کریں، بلکہ خود کو جوڑ کے رکھیں، اپنی اصلاح کی فکر کریں. ہمیں خود کو اپنی اصلاح بھی ہمیں کرنی ہے اور ہمیں دوسروں کی بھی اصلاح کرنی ہے. تو یہ اس وقت ہوگی جب ہم اپنی اصلاح کی فکر کریں. ابھی انشاءاللہ 15، 16، 17 کو گوادر کا اجتماع ہے. یہ اجتماع کیوں ہوتے ہیں؟ پھر ہم سے اتنا قریب، ہمارا اپنا مطلب یہ کہ اپنا یہ ضلع ہے، تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے ٹائم سے ٹائم نکال کر اپنی اصلاح کی خاطر، دوسروں کی اصلاح کی خاطر نکلیں اور جائیں، بلکہ ٹائم کے ساتھ جائیں. بھئی اجتماع سے ہم چلے کے لیے جائیں گے، 4 مہینے کے لیے جائیں گے، تو اس سے کیا ہوگا؟ یہ بات یاد رکھیں. اگر گھر میں سب بے روزگار ہیں، کسی کا ویزا نکلا وہ گیا باہر، کام بھی اچھا، تنخواہ بھی اچھی، اور 3000 درہم 4000 درہم مثلا اگر اس کو تنخواہ ملے، یا کم از کم 2000 بھی ملے، لیکن یہاں تو بے روزگاری تھی، یہاں تو بالکل یعنی کہ کچھ کھانے کو نہ تھا. وہاں جانے کے بعد اب گھر میں یعنی خوشیاں آئیں گی. ایک تکلیف ہوگا، باقی سارے گھرانے والے خوش ہوں گے، کیونکہ ان کو اب پیسہ بھیجنے والا مل گیا، کیونکہ اس نے اپنی اصلاح کی معیشت کے لحاظ سے. اگر اسی طرح ہم اپنی دینی لحاظ سے اصلاح کریں تو آپ کو پتہ ہے کتنی گھر میں خوشیاں آئیں گی، کتنی خوشیاں آئیں گی آپ سوچ نہیں سکتے. ثقلین مشتاق کا ایک بیان بہت زبردست ایک دن میں سن رہا تھا. وہ فرما رہے تھے، یہ کرکٹر تھے، بہت بڑے بولر تھے، اور اب بھی ہیں الحمدللہ، جوان ہیں، صحت اللہ ان کو لمبی عمر دے. یعنی کہہ رہے تھے ہم لوگ بس شہرت کے لیے، نام کے لیے بس کیا کریں ہم، اور بس ہماری زندگی کا مقصد یہی تھا، وہاں سے سونا لائیں، پیسہ لائیں اور تحفے تحائف لائیں، گھر میں بس اسی طرح ہماری زندگی بے چین بے سکون. سب کچھ ہونے کے باوجود ہمیں قرار کبھی نہیں ملا، ہمیں کبھی سکون نہیں ملا. یقین کیجئے، کہتے جب میں تبلیغ میں لگا اب پتہ چلا کہ وہ الگ دنیا، یہ الگ دنیا. ہاشم عاملہ وہ خود پر کہہ رہے تھے اسی اپنے بیان میں، ہاشم عاملہ جنوبی افریقہ، ساؤتھ افریقہ کا بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا کرکٹر ہے، بہت بڑے بیٹسمین ہے. کہتے کہ ایک دفعہ میں نے ساؤتھ افریقہ والوں سے ہاشم عاملہ کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم جتنے بھی غم ہو، جب ان کو ہم دیکھتے ہیں قرآن پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، میچ ہار رہا ہے، جو بھی ان کی خوشی دیکھ کر ہم خوش ہو جاتے ہیں، ہمارے اندر کا غم ختم ہو جاتا ہے، اور ہم سوچتے ہیں جب ہمیں اتنی خوشی ان کو دیکھ کر ہو رہی ہے تو ان کے اندر کتنی خوشی ہوگی. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آج ہم کتنے ذلت سے زندگی گزار رہے ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. کس بات پر؟ معمولی بات، بل آ گیا 30,000 خودکشی کر لی، اور 30,000 کے جوتے تمہارے اچھے، تم سے تمہارے یہ 30,000 مطلب یہ 30,000 کے جوتے وہ یعنی کہ خودکشی کے سامنے مطلب یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتے. مطلب میرے کہنے کا یہ یعنی اتنا بڑا انسان، اتنی بڑی کھوپڑی کا مالک،
اتنا اللہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے تجھے بنایا، وخلقت بیدی، باقی سب کو اللہ نے کن فیکون کے ذریعے بنایا۔ دنیا کی کوئی چیز آپ اٹھا کے دیکھیں، عرش ہو، کرسی ہو، دنیا ہو، پہاڑ، زمین، جانور، سمندر، سب کو جو کچھ ہمیں نظر آ رہے سب کن فیکون کے ذریعے وجود میں آئے۔ اللہ نے کہا ہو جا، ہو گئے۔ لیکن انسان، اللہ نے تجھے اپنے ہاتھ سے بنایا، اللہ نے تجھے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ کتنی محبت ہوگی اللہ کو آپ سے۔ 30,000 کا بل آیا اور خود کو پھانسی پہ چڑھا دیا، یہ اس کی عقل، کیوں؟ دین سے دوری ہے نا۔ جب انسان دین سے دور ہو جائے تو وہ اپنی حقیقت کو پھر بھول جاتا ہے، وہ اپنی حیثیت کو بھول جاتا ہے، وہ بھول جاتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، وہ بھول جاتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، وہ اپنی اصلیت کو بھول جاتا ہے۔ خدا کی قسم انسان نے خود کو تباہ کر دیا۔ انسان، اسی لیے تو اللہ پاک فرماتے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، انسان تو نے خود کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ مگر وہ لوگ برباد نہیں إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، خود بھی حق پہ رہے، لوگوں کے حق کی طرف بلایا، خود بھی صبر پر رہے، لوگوں کو بھی صبر کی ترغیب دی۔ تو معلوم ہوا کہ دین کے علاوہ کچھ نہیں، بس یہی آخری سہارا ہے اگر دنیا و آخرت میں کامیابی چاہتے ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بہت زبردست حدیث، انشاءاللہ اصلاح کے لیے زبردست۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے، ہمیں بتائیے ایمان کیا چیز ہے۔ سألہ رجل فقال یا رسول اللہ ما الایمان، ایمان کیا چیز ہے؟ حضور نے فرمایا اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک فانت مومن، جب تجھے تیری نیکیاں اچھی لگنے لگی، نیک کام تجھے اچھے لگنے لگے، نیکی کے راستے تجھے پسند آنے لگے، جب نیکی کی طرف جانا تجھے پسند ہو، نیک کام کرنا تجھے پسند ہو، نیکیاں کرنا تجھے محبوب ہو، اور جب تجھے برائیاں برے لگنے لگیں، گناہ برے لگنے لگیں، غلط راستے تجھے برے لگنے لگیں، تجھے غلطیوں سے نفرتیں ہو جائیں، غلط راستوں سے تجھے عداوتیں ہو جائیں، تو سمجھ لو فانت مومن، تو مومن ہے۔ نیکیاں اچھی لگیں، ہم الٹے ہو گئے، آج کل ہمیں نیکیاں بری لگتی ہیں۔ اذان ہو رہی ہے، یار کب اذان ختم ہوگی، یار ہمارا ڈرامہ ابھی ہم نے اس کو اسٹاپ کیا ہے، کب کچھ تو بالکل اذان چل رہی ہے ڈرامہ بند نہیں کر، کب تک ہم روزانہ روز تو یہ ہوتے رہتے ہیں، روز ہوتے رہتے ہیں، یہ چل رہا ہے، یقین کیجئے صحیح چل رہا ہے، باتیں چل رہی ہیں، ادھر اذان ہو رہا ہے، ادھر شور مچ رہا ہے، ادھر اذان ہو رہا ہے، یعنی بالکل نہ نماز کی ترغیب نہ نماز کی طرف آنے کا کوئی ارادہ، بالکل نہیں۔ تو نیکیوں سے لوگ دور ہو گئے، بلکہ نیکیوں سے نفرت ہو گئی۔ دینداروں کو دیکھ کر لوگ چین بجبین ہو جاتے ہیں، ان کی پیشانیوں میں یعنی کہ عجیب قسم کا تاثر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ تباہی کی نشانی ہے۔ حضور نے فرمایا جب آپ نیکیوں سے خوش ہو جائیں، برائیوں سے آپ کو یعنی کہ نفرت ہو جائے، برائیوں سے برائیاں آپ کو برے لگنے لگ جائیں، تب آپ مومن ہیں۔ صحابی نے پھر ایک سوال کیا، فقال یا رسول اللہ ما الاسم، اے اللہ کے رسول گناہ کیا ہے؟ اسم، گناہ، یہ کیا چیز ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ میں یہ کام گناہ کا کر رہا ہوں؟ کیسے پتہ چلے گا یہ گناہ ہے یا نیکی ہے؟ بہت زبردست سوال۔ حضور نے فرمایا قال اذا حاک فی صدرک شیء فدعه، جب آپ کو کسی چیز میں دل کے اندر خوف آ جائے، جب آپ کے اندر تیرے دل کے اندر کچھ آ جائے، کوئی نہ آ جائے، کوئی دیکھ نہ لے، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، بار دیکھ رہے ہو، کوئی آ تو نہیں رہا، کسی کو پتا تو نہیں چل رہا، کیا کسی کو معلوم تو نہیں ہوا، جب آپ خوف میں ہو کسی کام میں تو سمجھ لیں وہ گناہ ہے اور اس کو پھر چھوڑ دیں۔ لیکن اگر کسی چیز میں آپ کو خوشی ہے، بھئی کوئی بھی آئے دیکھ لے، الحمدللہ کوئی مشکل نہیں تو دیکھ لے۔ حضرت ابو ہریرہ نے پھر سوال کیا یا رسول اللہ کبھی کبھی میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں، کوئی آ جاتا ہے مجھے دیکھ لیتا ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو کیا یہ شرک تو نہیں؟
حضور نے فرمایا مومن کو کوئی نیک کام کرتے دیکھ لے تو یہ اس کے لیے بڑی خوبی اور گواہیوں والی بات ہے، اپنے اندر بس وہ نہ ہو کہ لوگ مجھے دیکھیں۔ اسی لیے علماء کرام نے فرمایا ایک زبردست بات، اس سے اپنا بیان اختتام کروں گا۔ علماء کرام فرماتے ہیں ایک شخص ہے مثلا مغرب کے بعد اوابین پڑھنے کی اس کو عادت ہے، ہمیشہ پڑھتا رہتا ہے، ہمیشہ پڑھتا ہے، تہجد پڑھنے کی اس کو عادت ہے۔ اب کچھ لوگ آ گئے اس سے ملنے تو وہ اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ لوگ سوچیں گے یار یہ بڑا صوفی ہے، بزرگ ہے، اس لیے آج چھوڑ دیا۔ اور ایک اور شخص ہے کبھی اوابین نہیں پڑھتا، کبھی تہجد نہیں پڑھتا، لوگ آ گئے آج بڑے مزے سے اوابین پڑھ رہا ہے۔ تو یہ دونوں ریاکار ہیں۔ وہ اس لیے ریاکار ہے کہ آپ روزانہ پڑھ رہے ہو، لوگوں کی وجہ سے چھوڑ دیا۔ لوگ دیکھیں گے صوفی سمجھیں گے کیا تو لوگوں کی وجہ سے آج تک پڑھ رہا تھا؟ آنے دو، دیکھنے دو، تیری تو عادت ہے، روز پڑھتے ہو، کوئی دیکھ لے تو اچھی بات ہے، اسے بھی ترغیب ملے گی۔ لیکن جو کبھی پڑھتا ہی نہیں آج بڑے مزے سے پڑھ رہا ہے تو یہ بھی ریاکار ہے، کیونکہ یہ پڑھنے والا نہیں ہے، آج لوگوں کے دکھاوے کے لیے پڑھ رہا ہے تو اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود کو یعنی کہ نیتوں کے ساتھ وابستہ رکھیں، ہر کام نیک نیت سے کریں۔ اور آخر میں انشاءاللہ آپ سب سے عرض ہے کہ گوادر جو اجتماع ہے اس کو کامیاب بنائیں، انشاءاللہ خود جائیں، اپنے بچوں کو بھیجیں، یا خود نہیں جا سکتے اپنے بچوں کو بھیجیں، جس طرح بھی ہو ہر گھر سے جانا چاہیے، گوادر اجتماع کامیاب کرنا چاہیے، اور اس آواز کو پوری دنیا میں، پوری بلوچستان میں پھیلائیں تاکہ لوگ آئیں اور اجتماع کامیاب ہو۔ انشاءاللہ ان اجتماعات کی کامیابی سے ایک عجیب برکات اور اثرات پھیلتی ہیں، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس برکت میں خود کو شامل کریں۔ اور میں اسی بات سے اپنا انشاءاللہ بیان بھی اختتام قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا